تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ نمبر 7، وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا میں اس بارے میں اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہوں۔ 5واں انعام سبز موتی کے محل کی بشارت۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی آدمی آئے گا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے۔ 6واں انعام جہاد اکبر کا درجہ پانے کی بشارت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہوئے تو مجاہدین سے فرمایا تمہارا آنا مبارک، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا انسان کا اپنی خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا۔ 7واں انعام محبت کا خاص عطا ہونا۔ بندے کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں جس جوان نے اپنی جوانی اللہ پر دی، اپنی زندگی کو خالق زندگی پر قربان کی، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار عالم شباب برسائیں۔ بوڑھا ہو جائے گا مگر اس کی جوانی نہیں جائے گی، آن بان ویسی رہے گی اور اس کی روح میں اللہ کی محبت جتنی پرانی ہوگی اتنا ہی نشہ تیز ہوگا۔ جیسے شراب پرانی ہو کر نشہ تیز ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ والے جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کا نشہ تیز ہوتا جاتا ہے۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ 8واں انعام خون تمنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں زیادہ آتا ہوں، یعنی ٹوٹا ہوا دل میرا مسکن ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنی خواہشات کا خون کرے گا، اپنی ہر خواہش کو توڑ دے گا تو اس سے جتنا دل چکنا چور ہوگا اتنا ہی اللہ کے نور کی تجلی زیادہ قلب میں آئے گی، اتنی ہی اللہ کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اسے عمل و قرب خاص عطا ہوتا ہے جو 100 مجاہد نفس سے بھی نہیں حاصل ہو سکتا، ہزاروں نوافل و اذکار سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ 9واں انعام شہداء میں شمار۔ کافر کی تلوار سے ایک مرتبہ شہادت ہوتی ہے اور جو شخص خواہشات کو چھوڑتا ہے اور گردن پر امر الہی کی تلوار کو چلاتا ہے تو اس خون کے سوا خدا پاک کوئی نہیں، اس کے خون کو سوائے خدا پاک کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اور بیان القرآن میں لکھا ہے کہ ایسے شخص کو قیامت والے دن شہید میں شمار کیا جائے گا۔ 10واں انعام راہ سلوک میں آسانی۔ صاحب حزن حق تعالیٰ کا راستہ اس طرح سے تیز طے کرتے ہیں جو غیر صاحب حزن نہیں کر سکتا، جیسا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سالک اپنی نظر کو بار بار بچاتا ہے تو نفس کو بہت غم ہوتا ہے، بس اس مجاہدے کی برکت سے یہ بہت تیز سلوک طے کر لیتا ہے۔ 11واں انعام جنت کی بشارت۔ رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہوگا۔ مذکور آیت مبارکہ میں خشیت رب ذوالجلال کا ذکر کیا گیا کہ اس کا اجر کیا ہے، یعنی جو شخص روز حشر اللہ کے حضور کھڑا ہونے اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو ناپسندیدہ خواہشات کی تکمیل سے روکتا رہا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ہوا کے معنی دل کا ایسی چیز کی خواہش کرنا جو ناجائز ہو۔ اگر مذکور آیت کو ان سے متصل سابق آیت کی روشنی میں جانچا جائے تو نہى النفس عن الہوا سے مراد دنیاوی زندگی کی خواہشات ہیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
پھر بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا یہاں جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو۔ شیطان تو سب کو گمراہ کر رہا ہے، اس نے قسمیں کھائی، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور آپ کسی کو بھی شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، یعنی میں ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح ان کو تیرے دین سے دور کروں گا، اور ان کو اس طرح میں جہنم میں جاؤں گا، سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرما دیا قرآن مقدس میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی جماعت کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو جہنم کی دعوت دیتا ہے تاکہ سب جہنمی ہو جائیں، دوزخی ہو جائیں۔ تو شیطان سب کو جہنم میں، دوزخ میں لے جانے کی فکر کر رہا ہے کہ سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ تو شیطان سب کو گمراہ کر رہا، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو جو گمراہ کیا اس کے نفس نے گمراہ کیا، اس کی منمانی نے گمراہ کیا، اس کی منچاہی نے گمراہ کیا۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا اس نے، واستکبر، تکبر کیا، کہا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ جلاؤ اوپر جاتی ہے، مٹی ڈالو نیچے جاتی ہے، تو سجدہ کرے تو آدم کرے مجھے۔ تو شیطان سب کو گمراہ کر رہا، اور شیطان کو گمراہ اس کے نفس نے کیا۔ تو نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، جس کو ہم من مانی کہتے ہیں، من چاہی کہتے ہیں، کہ جو میرے جی میں آتا ہے میں تو وہ کروں گا، کہ اس کا نام من مانی ہے، من چاہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ کافروں سے تو جہاد کبھی کبھی ہوگا، دشمنوں سے جہاد کبھی کبھی ہوگا، لیکن نفس سے جہاد روزانہ ہوگا، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، ہر وقت اس سے جہاد کرنا پڑے گا۔ کہ یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس آدمی کو بری بات کی ترغیب دیتا ہے، بری بات کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا میں، اے اللہ مجھے میرے نفس کے پلک جھپکنے کے برابر بھی حوالے مت کرنا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کہ پلک جھپکتے ہی انسان نفس کے اگر حوالے ہو گیا تو پلک جھپکتے ہی وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، اور اللہ کے غصے کا، اس کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے نفس کی اصلاح اور نفس کی تربیت کے لیے یہ تزکیہ ہے، یہ احسان اور سلوک ہے، یہ خانقاہیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ ساری نقل و حرکت چلت پھرت دین کی جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے، ان سب کا مقصود اپنے نفس کی اصلاح ہے، اپنے نفس کی تربیت ہے، اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار اور تابع دار بنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنا دے، اللہ کا تابع دار بنا دے، اور بیوقوف وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پر چلے، اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا سمجھے۔ اللہ فرماتے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا بتاؤ تو صحیح جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ نے اس کو باوجود علم کے گمراہ کر دیا، وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، اب وہ باوجود جاننے کے نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ علماء نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے، ایک قدم نفس پر رکھو اور دوسرا قدم جنت کے اندر۔ تو نفس چاہتا نہیں کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو، تابع دار ہو، اس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو یہ دعا سکھلا دیتے ہیں، اور پھر وہ موت تک اس دعا کو بھولتا نہیں۔ کون سی دعا؟ اے اللہ میں کمزور ہوں، اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقوی فی رضاک ضعفی،
میری کمزوری کو اپنی رضا کے کاموں میں طاقت عطا فرما۔ وخذ الی الخیر بناصیتی، اور میری پیشانی پکڑ کر مجھے خیر کی طرف لے آ۔ یعنی انسان خیر کی طرف خود نہیں آتا، اس کو لانا پڑتا ہے، اس کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، اس کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی، اور اے اللہ اسلام کو میری خوشیوں کی انتہا بنا۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اے اللہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما۔ اللہم انی فقیر فارزقنی، اے اللہ میں فقیر ہوں مجھے رزق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کو مانگتے بھی رہنا ہے، اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنی کثرت سے لے، اتنی کثرت سے لے کہ نفس جو ہے بالکل مغلوب ہو جائے اور دل اللہ کی طرف 100% متوجہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے لا الہ کے معنی کیا ہے، الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ فرماتے تھے لا الہ کے معنی ہے کہ من مانی نہیں کرنی، من چاہی نہیں کرنی، جو جی میں آیا وہ نہیں کرنا۔ الا اللہ کے معنی کیا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، من چاہی چھوڑنی ہے اور رب چاہی کرنی ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کو نیا کیا کرو۔ یعنی آدمی بھول جاتا ہے اللہ کے اوامر کو، بھول جاتا ہے اللہ کے احکامات کو، اپنی منمانی منچاہی میں اتنا لگ جاتا ہے کہ ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کو ضرورت پڑتی ہے تجدید کی۔ اس لیے اللہ نے کہ نبی نے صحابہ سے فرمایا، مسلمانوں سے فرمایا، ایمان والوں سے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرو۔ کیف نجدد ایماننا، حضرت اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کو خوب پڑھو، لا الہ الا اللہ کو خوب بولو، لا الہ الا اللہ کے خوب تذکرے کرو، خوب مذاکرے کرو، اس کے ذریعے تمہارا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا۔ فرمایا من اکثر ذکر اللہ، جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، فقد برئ من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو گیا، یعنی اس کا دل ایمان سے اور یقین سے بھر گیا، اللہ کا تعلق اس کا مضبوط ہو گیا۔ تو اللہ کے ذکر کی کثرت کا حکم ہے قرآن میں، حدیث میں اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، دیوانہ کہیں۔ اللہ کے ذکر میں ایسے مشغول ہو جاؤ، ایسے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ تمہیں کچھ یاد نہ رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، خانہ دل آباد رہے، یار رہے، یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں۔ بس میں اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جاؤں کہ اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ اب کثرت کتنی ہے؟ کثرت کی تو کوئی انتہا نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم ذکر کے عادی بن جائیں اور ذکر کو دن بدن روز بروز بڑھاتے چلے جائیں، اس کے لیے مشق کرنی ہے۔ یہاں خانقاہ میں آنا وہ ذکر کی مشق کے لیے ہے، صرف ذکر کرنے کے لیے نہیں کہ یہاں ذکر کیا اور پھر پورے ہفتے چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ یہاں ذکر کی مشق ہوگی اور پھر اس مشق کو بڑھانا ہے، اس مشق کو بڑھانا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 12 تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی تسبیح پڑھنی ہے؟ 12 تسبیح۔ اور ذکر 3 قسم کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ذکر قلبی ہے اور ایک ذکر جوارح کا ہے۔ ذکر لسانی اللہ اللہ ہم زبان سے کہیں، اور ذکر قلبی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر وقت ہر گھڑی یاد رکھیں، دل اللہ کی طرف 100% متوجہ رہے۔ اور ذکر جوارح یہ ہے کہ ہماری آنکھ، ہمارا دل، دماغ، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا کوئی عضو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ رہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ پورا جسم اللہ کے حکم کا تابع ہو، فرما بردار ہو۔ قرآن میں حدیث میں جو حکم دیا گیا کہ جدھر چلو ادھر ہمارے پاؤں چل رہے ہوں، جو پکڑو ادھر ہمارے ہاتھ چل رہے ہوں، جو بولو ہماری زبان وہ بول رہی ہو،
جو سوچو ہماری زبان وہ ہمارا دل دماغ وہ سوچ رہا ہو، یعنی جسم کا کوئی عزم اللہ کا نافرمان نہ ہو، یہ جسم کا ذکر ہے، دل کا بھی ذکر ہے، زبان کا بھی ذکر ہے اور جسم کا بھی ذکر ہے۔ تو دو تسبیح تو اس طرح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ کی، کہ دل میں خیال ہو کہ لا الہ جب کہیں کہ اللہ کا غیر دنیا کی محبت میرے دل سے نکل رہی ہے، الا اللہ جب کہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین میرے دل میں آ رہا ہے۔ جب ایک تسبیح ہو جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ اسلام اور دین مجھے ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکوں۔ اے اللہ بس تو ہی اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اپنی اور اپنے نبی کی شایان شان ان پر رحمت نازل فرما۔ دو تسبیح اس طرح پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ کی، اور 4 تسبیح پڑھنی ہے الا اللہ کی، اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں سما رہے ہیں، ان کا یقین، ان کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ اور پھر 6 تسبیح اللہ اللہ کی، اس خیال اور اس دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں ہیں۔ یہ 12 تسبیح ہو گئی، اور پھر 1 تسبیح پڑھنی ہے اللہ اللہ کی۔ یہ 13ویں تسبیح اس لیے ہے کہ صرف 12 تسبیح پر اکتفا نہیں کرنا کہ 12 تسبیح کر لی چھٹی ہو گئی، نہیں، اللہ اس توجہ اور اس دھیان کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہ اللہ کی، کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کروں گا، اللہ کے نبی کے ہر طریقے پر چلوں گا، اور اللہ کے اوامر، اس کے احکام کو ساری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کروں گا، اور ذکر کی اس تعداد کو روزانہ دن بدن بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور جب ذکر کرے تو یہ سمجھیں 2 زبانیں ہیں، ایک زبان دل میں ہے اور ایک زبان منہ میں ہے، دونوں زبانیں اللہ اللہ کر رہی ہیں، اور آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوا، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ علماء نے لکھا مجلس میں 1 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ اس طرح درود شریف مجلس میں 1 مرتبہ واجب ہے، اسی طرح مجلس میں 1 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالی یا اللہ جل شانہ عم نوالہ کوئی تعظیمی جملہ کلمہ کہنا واجب ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ پاک، اللہ پاک نے فرمایا، ایسے ہی عربی میں اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کوئی تعظیمی جملہ کہنا چاہیے۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح الا اللہ کی، 6 تسبیح اللہ اللہ کی، اور پھر 1 تسبیح اللہ کی پڑھنا ہے پورے توجہ دھیان کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ